یہ ابھی ہم لوگ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ کے اوپر چلیں گے. سب سے پہلے پی ایم ڈی سی کو میں سرچ کر لیتا ہوں جی میل کے اندر. تو ابھی ہم لوگ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ آ گئے ہیں. یہاں سے آپ فارمز پر بھی جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ پی ایم ڈی سی کے آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر ہیں تو یہاں پر آپ فارمز کے اوپر کلک کریں گے. تو فارم سیکشن کے اندر آپ نے ایک فارم 1 جو ہے یہ پروویژنل رجسٹریشن کے لیے ہے, اور اگر آپ فل رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فارم 1A جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. تو یہاں سے جب آپ لوگ کلک کریں گے تو پی ڈی ایف فارم میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. آپ نے اس کا پرنٹ نکال کے اور آپ نے اس فارم کو جو ہے وہ فل کرنا ہے. تو ابھی اس فارم کے اوپر چلتے ہیں. وہ ہے ہمارے پاس یہ دوسرا جس کو فارم 1A بھی کہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ میں فارم سیکشن میں آپ نے کس طرح ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہاں پر دیکھو آپ کو پی ایم ڈی سی نمبر ہوگا اور اس کے ساتھ بھی ہوگا. تو یہاں پر آپ نے اپنا پی ایم ڈی سی نمبر لکھنا ہے اور جو بیسک انفارمیشن ہے وہ آپ نے دینی ہے. یہاں پر جو چیزیں ہیں, سب سے پہلے جو آپ کی جو پروونشل رجسٹریشن کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ نے ادھر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہوگی. دوسرا ایم بی بی ایس کی جو ڈگری ہوگی جو اٹیسٹڈ ہوگی, مطلب یہ وہ ڈگری ہوگی جو مثال بات ہے آپ کو یونیورسٹی الاٹ کرے گا. اس کے لیے آپ نے فیس جمع کروانی ہے اور اسی وقت آپ نے اٹیسٹ بھی ادھر سے ہی کروا لینی ہے, اور اس کے بیک سائڈ پہ وہ اسٹیمپ لگا دیں گے. پھر آپ نے اس کو فوٹو کاپی کر کے اور آپ نے اپنے ایم ڈی صاحب یا ایم ایس صاحب یا جو کوئی بھی ہے اس سے آپ نے اٹیسٹ کروا لینا ہے. 1 ایئر ہاؤس جاب سرٹیفکیٹ, یہ بھی جو 3 مہینے آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں تو 4 آپ کو ڈپارٹمنٹس جو الاؤٹ ہوتے ہیں تو وہاں سے آخر میں آپ کو ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے. تو وہ آپ نے وہاں سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ یا ایم ڈی سے آپ نے جو ہے وہ اٹیسٹ کروا لینا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اسسمنٹ ایک ٹیسٹ ہے, لیکن ابھی ہمارے ہاں تو ہو نہیں رہا ہے. تو اس کے بدلے اب 3 جو ہے وہ فوٹوگرافس آپ نے جو ہے وہ جمع کرانے ہیں. دوسرا ہے فیس ریکوائرڈ. فیس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس میں ہمارے پاس جو 5 ایئرس کے لیے ہوتا ہے وہ 1500 روپے فیس ہے, اور جو چارجز ہیں وہ 200 روپے. تو ٹوٹل 1700 روپے آپ کو ٹوٹل چارجز پڑیں گے, اور ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کے پرماننٹ ایڈریس پہ سیفلی اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے گا. اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو 3 دنوں کے اندر جی ارجنٹ پروسیسنگ کرانی ہے, تو اس کے لیے پھر آپ کو 2000 روپے جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز آپ کو لگیں گے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 1500 روپے اور 1700 روپے جو فیس ہے یہ آپ کو بآسانی 1 مہینے کے اندر وہ ڈیلیور کر دیں گے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ودن 3 ڈیز کے اندر یا 1 دن کے اندر ہی آپ کو مل جائے تو اس کے لیے آپ نے پھر یہ 2000 روپے ایکسٹرا جمع کروانے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہ ٹوٹل وہ چیزیں تھی. اس میں مینلی جو ایشو ہے وہ بینک ڈرافٹ کا ہے. بینک ڈرافٹ کا بڑا آسان طریقہ, آپ کسی بھی بینک میں چلے جائیں, ان کو بس آپ کہیں کہ مجھے ایک بینک ڈرافٹ جو ہے وہ بنانا ہے. تو وہاں پر پھر 2 چیزیں, ایک اگر آپ وہاں پر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ کے چارجز تھوڑے کم ہو جائیں گے, اور اگر آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہیں تو آپ کے چارجز بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک بات ہے. پھر آپ نے ہاؤس جاب کی جو ڈیٹیلز وغیرہ سارا کچھ, اور یہ جو مینلی آپ نے جو ہے وہ انڈرٹیکنگ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے ادھر جو ہے وہ لکھ کے دے دینا ہے. تو پھر یہ جرنل انسٹرکشنز ہیں. اگر آپ چینج آف نیم کرنا چاہتے ہیں کوئی لڑکیاں میرج کے بعد, تو ان کے لیے پھر ایک اسٹامپ پیپر وغیرہ ہوگا, تو وہ بھی کر سکتی ہیں. وہ اس کو جو ہے اس کے ساتھ سبمٹ کر کے اپنا نام بھی بآسانی چینج کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتا دی فارم سے ریلیٹڈ. اب جو فارم کے ساتھ ڈاکومنٹس ہوں گے وہ میں آپ کو پریکٹیکلی بھی جو ہے وہ کیمرے کے ذریعے سے دکھاؤں گا. بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اس پروسیجر کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے اور وہ آپ کے سامنے ہے. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ میں آپ کو وہ ڈاکومنٹس دکھاتا ہوں. تو یہ بھائی ایک بینک ڈرافٹ ہے. تو بینک ڈرافٹ کے بارے میں یہ بات کرتا چلوں کہ اس میں دیکھیں جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے ادھر سے میں نے یہ ایک بینک ڈرافٹ بنایا تھا سی پی ایس پی کراچی کے نام سے. مقصد میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خالی ڈرافٹ بتا دوں کہ ڈرافٹ ہے کیا. تو سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ آپ نے روپیس جو آپ نے جمع کرانے ہیں کسی کے نام پہ, تو وہ آپ نے لکھ دینے کتنے پیسے میں نے ڈپازٹ کیے, اور یہ جو ہے وہ ڈرافٹ نمبر ہے, اور یہ ڈیٹ ہے, اور یہ جو ہے وہ بینک کا جو نام ہو گیا
اور ساتھ میں برانچ کوڈ ہو گئی. تو یہاں پر آپ لوگوں سے وہ اماؤنٹ مانگ سکتے ہیں, ڈیٹ مانگ سکتے ہیں, ڈرافٹ نمبر مانگ سکتے ہیں, اور آپ سے بینک برانچ اور برانچ کوڈ آپ سے مانگ سکتے ہیں. تو یہ آپ سے 3-4 چیزیں وہ مانگیں گے, تو یہ آپ نے سبمٹ کرانی ہے. بیسیکلی یہ میں نے CPSP کے نام پر ریلیز کیا تھا, اور وہ بھی ویڈیو میری بہت جلد آ جائے گی کہ آپ نے CPSP میں کس طرح آپ نے جو ہے وہ فارم فل کر کے اور ڈرافٹ بنا کے آپ نے سینڈ کرنا ہے. تو کوئی بھی ڈرافٹ ہو آپ نے اس کو جو ہے وہ اسی طرح اس کی شکل ہوگی, لیکن یہ تو زیادہ تر ہینڈ جو ہے وہ ریٹن ہے, اکثر آج کل جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے. تو اگر وہاں پر جو ہے وہ اچھی فیسلٹیز ہیں تو وہ کمپیوٹرائز آپ کو بنا کے دے دیں گے. یہاں پر میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ وہاں پر اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو آپ کے چارجز نہایت ہی کم ہوں گے, لیکن اگر آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہیں تو آپ کے چارجز بہت زیادہ جو ہے اس کو آپ کو چارج کریں گے. یہ جو اب بینک ڈرافٹ ہے یہ مجھے کوئی 203 روپے کا پڑا ہے نیشنل بینک سے, اور اگر آپ عام برانچ سے کروا رہے ہیں کوئی پرائیویٹ سے تو وہ آپ کو 400 روپے میں پڑ جائے گا, اور اگر آپ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں تو, اور اگر آپ اکاؤنٹ ہولڈر نہیں ہیں تو پھر 1000 روپے بھی لگ سکتے ہیں, 2000 روپے کے بیچ میں یہ آپ کا جو ہے وہ خرچہ ہو جائے گا. تو یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈیمو دیا کہ بینک ڈرافٹ کیا چیز ہے.